بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے واقعات، قرآن حدیث کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس کے بدلے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و مقام کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو انہوں نے اہل عراق پر لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا، انہوں نے حسین کو شہید کر دیا، ان پر اللہ کی مار ہو، اور انہوں نے حسین کو دھوکہ دے کر تنگ کیا، ان پر اللہ کی مار ہو۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہنڈیا لے کر آ گئیں جس میں خزیرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور بیٹھ کر وہ خزیرہ کا کھانا کھانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چبوترے پر نیند کی حالت میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے نیچے خیبر کی ایک چادر تھی اور میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اسی دوران اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب ستھرا اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا بقی حصہ لے کر ان سب پر ڈال دی اور اپنا ہاتھ باہر نکال کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں اور میرا خام مال ہے، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو اس پر میں نے اس کمرے میں اپنا سر داخل کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں ہوں؟ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ چنانچہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے بعد اس میں داخل ہو گئی۔ پیارے دوستو، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی تو یہ شان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام میں اللہ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔